بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی سنن الوضوء، یہ فصل ہے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ تو یہاں سے اس فصل کے اندر وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی، اور یہاں سنتوں سے مراد دونوں طرح کی سنتیں ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں، اور جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 18 سنتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنت نہیں ہیں، بلکہ اکثر کتابوں کے اندر 13 سنتیں آئی ہیں، اور ان چیزوں کے اندر انہوں نے آداب کو اور مستحبات کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے تو وہ سنت کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے اس پر مداومت کی ہو، لگاتار وہ کام کیا ہو، تو وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے، اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہو تو وہ مستحب رہتی ہے۔ تو بہرحال کتاب کے اندر وضو کی 18 سنتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، اور سنت قرار دی جاتی ہیں وضو میں 18 چیزیں، یا سنت ہے وضو میں 18 چیزیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، پہلی قسم یا پہلی چیز غسل الیدین الی الرسغین، یہ الاول یہاں پر محذوف ہے جو کہ مبتدا بنے گا، اور غسل الیدین الی الرسغین یہ اس کی خبر بنے گی۔ تو پہلی قسم دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے گٹوں تک، الی الرسغین پہنچوں تک، یعنی گٹوں تک۔ تو یہ جو پہنچے ہوتے ہیں، گٹے ہوتے ہیں، وہاں تک دھونا پہلی سنت ہے۔ تو سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے، دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے گٹوں تک۔ والتسمیۃ ابتداء، اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ شروع میں پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، والتسمیۃ ابتداء، اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کو، ابتداء شروع میں، اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ والسواک، اور مسواک کرنا، سواک معنی آتے ہیں مسواک کرنا، فی ابتدائی، وضو کے شروع میں ہی، فی ابتدائی ہے فی ابتدائی الوضوء، وضو کے شروع میں ہی، اور مسواک کرنا وضو کے شروع میں ہی۔ ولو بالاصبع، اصبعی اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہو، ولو یہ لو وصلیہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اگرچہ، اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہی ہو، عند فقدہ، مسواک کے نہ ہونے کے وقت، عند معنی وقت، اور فقد موجود نہ ہونا، غائب ہونا، یہ ضمیر مسواک کی طرف لوٹ رہی ہے، مسواک کے نہ ہونے کے وقت۔ اور مسواک کرنا وضو کی ابتدا میں ہی، اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہو، مسواک کے نہ ہونے کے وقت۔ اگر مسواک نہیں ہے، انگلی پھیل لی جائے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کرنی چاہیے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، تو یہ مضمضہ یہ بھی خبر ہے، یا معطوف علیہ مل کر کے خبر بنیں گے، یا یہ کہ ایسے ہی یہاں پر چوتھی قسم مان لی جائے، والرابعۃ المضمضۃ، اور چوتھی قسم کلی کرنا ہے۔ مضمضہ معنی آتے ہیں کلی کرنا، مضمضہ مضمضۃ، اس کے معنی آتے ہیں منہ میں پانی لے کر کے باہر نکال دینا، یعنی کلی کرنا۔ اور کلی کرنا 3 مرتبہ، ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک چلو کے ذریعے سے ہو، وہ کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک چلے کے ذریعے سے ہو، یعنی یہ چاہے تو ہر مرتبہ نیا پانی لے کر کے کلی کر سکتا ہے، یا یہ کہ ایک ہی مرتبہ چولہے میں پانی لے لیا جائے، اس میں منہ کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے کلی کر لی جائے 3 مرتبہ، تو اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو اگر چاہے تو الگ الگ پانی لے سکتا ہے، اگر چاہے تو ایک مرتبہ پانی لے لے اور اسی سے 3 مرتبہ کلی کر لے۔ اور 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو، ولو بغرفۃ، لو وصلیہ ہے اگرچہ، بغرفۃ اگرچہ ایک چلو کے ذریعے سے، غرفۃ کے معنی آتے ہیں ہتھیلی میں پانی لینا، چلو بھرنا۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 چلوں کے ذریعے سے، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 چلوں کے ذریعے سے، یعنی بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا جائے گا، اور
دائیں ہاتھ ناک صاف کی جائے گی بائیں ہاتھ سے، تو دائیں ہاتھ سے اگر پانی ڈالا جا رہا ہے تو وہ 3 چلوں میں ڈالا جائے گا، ایک ہی ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے ایک مرتبہ پانی لے لیا اس میں سے بار بار 3 مرتبہ کر لیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ الگ سے 3 پانی لینے ہوں گے۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلوں کے ذریعے سے ناک میں پانی دینا، 3 چلوں کے ذریعے سے ناک میں پانی دینا۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، والمبالغۃ یہ بھی ایک قسم ہے، مبالغہ سے یعنی 6ٹھی قسم ہے۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور 6ٹھی قسم مبالغہ کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے کام کرنا ہے۔ مبالغہ تو اردو کا لفظ ہے، مبالغہ کرنا ہے یعنی کسی کام کو کثرت سے کرنا، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کرنا۔ اور مبالغہ کرنا ہے کلی کرنے میں اور ناک صاف کرنے میں روزے دار کے علاوہ کے لیے، لغیر الصائم روزے دار کے علاوہ کے لیے، لام معنی لیے، غیر معنی علاوہ، الصائم روزے دار۔ اور کلی کرنے ناک میں پانی دینے میں مبالغہ کرنا ہے روزے دار کے علاوہ کے لیے۔ تو جو شخص جس شخص کا روزہ نہ ہو تو اسے کلی میں مبالغہ کرنا چاہیے، اسی طرح ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزہ دار ہوا تو پھر اسے غرارہ کرنا یا بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی دینا نہیں چاہیے کہ کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اور کلی کرنے میں، ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرنا ہے روزے دار کے علاوہ کے لیے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، وتخلیل اللحیۃ تخلیل خلال سے مشتق، اس معنی آتے ہیں خلال کرنا، تخلیل کے معنی خلال کرنا یعنی انگلیوں کو داڑھی کے اندر داخل کرنا۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ پیچھے بات آئی ہے کہ گھنی داڑھی کے جو چہرے کے دائرے میں بال آتے ہیں اوپر، تو ان کے اوپر کا دھونا فرض ہے، تو اوپر کے دھونے کا تو فرض کا مسئلہ آیا تھا۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو گھنی داڑھی ہے اس کے اندر کیا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گھنی داڑھی کا خلال کرنا نیچے سے ہتھیلی میں پانی کی ہتھیلی سے، پانی کی ہتھیلی کے ذریعے سے نیچے سے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ، لحیۃ داڑھی اور کثۃ گھنی داڑھی کا خلال کرنا ہے، بکف ماء پانی کی ہتھیلی سے یا پانی کے چلو سے، من اسفلھا داڑھی کے نیچے سے، یعنی کہ اوپر سے نہیں کرنا ہے بلکہ اس طرح سے نیچے سے کرنا ہے، انگلی ہاتھوں کو بھگو کر کے اس طرح سے کرنا ہے، جو اوپر کے نیچے کی طرف سے اوپر کو ڈال کر کے اس طرح سے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ وتخلیل الاصابع، تخلیل میں خلال کرنا، اصابع اصبع کی جمع، اس کے معنی آتے ہیں انگلیاں، تو انگلیوں کا خلال کرنا، جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کا خلال اس طرح سے ہو جائے گا، اور پیر کی انگلیوں کا جو خلال ہے وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا جائے گا۔ اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتثلیث الغسل، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرنا، تثلیث مانے 3 مرتبہ کرنا، الغسل دھونا، یعنی جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ وتسلیل الغسل، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرنا۔ واستیعاب الراس بالمسح مرۃ، واستیعاب الراس بالمسح مرۃ، اور سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا 1 مرتبہ۔ تو استیعاب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا اور اس کا احاطہ کر لینا۔ الراس سر، مسح مسح مرۃ 1 مرتبہ، تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ استیعاب ہوگا یعنی احاطہ ہوگا تو یعنی پورا کا سر اس کے اندر آ جائے گا، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ 1 مرتبہ پورے سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا ہے، 1 مرتبہ سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا ہے، یعنی 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ ومسح الاذنین ولو بماء الراس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے، دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے اگرچہ سر کے پانی سے ہو، دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے اگرچہ سر کے پانی سے، یعنی سر کا جو مسح کیا ہے
تو سر کے مسح کے بعد جو ہاتھوں میں تری ہے اسی طریقے سے دونوں کانوں کا مسح کر لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے یہاں سنت تو یہ ہے کہ کانوں کا مسح جو ہے وہ جو سر کے مسح سے تری بچی ہے اسی سے کرنا چاہیے، لیکن اگر الگ سے پانی لیا جائے تو اس سے بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو سر کے مسح سے بچا ہے پانی اسی کے ذریعے سے کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ کم لوز نہیں، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا ولو بیمار راسی اگرچہ سر کے پانی کے ذریعے سے ہو، ودل کو اور رگڑنا، یعنی جب وضو کیا جائے تو باقاعدہ اعضاء کو رگڑا جائے اور ان کو مسلا جائے۔ رگڑنا، دل کرنا یہ بھی ایک الگ سنت ہے۔ ولبلاؤ مانے لگاتار کرنا، ولبلاؤ اور لگاتار کرنا، یعنی اس طرح سے لگاتار کرنا چاہیے کہ ایک وضو کا خشک نہ ہو اس سے پہلے دوسرا دھو لے، تو اس طرح سے لگاتار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ والنیت اور ارادہ کرنا، یعنی وضو کا جب ہو تو وضو کرنے سے پہلے وضو کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، تو وضو کا ارادہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جو ارادہ کر کے باقاعدہ وضو کرے گا تو اس کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دریا کے کنارے پر کھڑا تھا، کسی نے پیچھے سے آ کر کے دھکا دے دیا اور دریا کے اندر گر گیا اور نکل کر کے آ گیا، تو چونکہ اس کے سارے اعضاء بھیگ گئے ہیں، دھل گئے ہیں، تو اس کا وضو تو ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا وضو کرنے کا تو اس لیے اس کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو سنت یہ بھی ہے کہ نیت کرنا بھی سنت ہے۔ وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تعالیٰ فِي كِتَابِهِ، اور ترتیب قائم کرنا اس طریقے کے مطابق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراحت کی ہے۔ نص ذکر کرنا، صراحت کے ساتھ بیان کرنا، تو جیسا کہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب قائم کی ہے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح سے ترتیب وضو میں رکھنی ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پہلے چہرے کو دھونے کا ذکر کیا گیا، پھر ہاتھ کو، پھر مسح کو، اور پھر پیروں کے دھونے کو، اسی ترتیب سے جو ہے وضو کرنا چاہیے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور ترتیب کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراحت کی ہے۔ والبدات، اتنے رہنے دیں یا پڑھاؤ بتاؤ؟ بس اتنا ہی رہنے دیں، چلو کوئی دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فصل یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا۔ والتسمیۃ ابتداء، اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ والسواک فی ابتدائہ، اور شروع میں مسواک کرنا۔ والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کے شروع میں مسواک کرنا۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہو مسواک کے نہ ہونے کے وقت۔ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک ہی چلو کے ذریعے سے ہو۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور 3 چلوں سے ناک میں پانی دینا، والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مبالغہ کرنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی دینے میں غیر روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے علاوہ کے لیے۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلھا، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا پانی کی ہتھیلی سے داڑھی کے نیچے سے، پانی کی ہتھیلی سے داڑھی کے نیچے سے۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتثلیث الغسل، اور دھونے کو 3 مرتبہ کرنا۔ واستیعاب الراس بالمسح مرۃ، اور پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، یا سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا 1 مرتبہ۔ ومسح الاذنین ولو بماء الراس، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ذریعے سے ہو، پانی کے ذریعے سے یا سر کی تری کے ذریعے سے ہو۔ والدلک، اور رگڑنا۔ والولاء، اور لگاتار کرنا۔ والنیت، اور نیت کرنا۔
و ترتیب اور ترتیب قائم رکھنا کما نص اللہ تعالیٰ فی کتابی ہی جیسا کہ اس کے مطابق جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراحت فرمائی ہے.